حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خانہ کعبے کے اندر ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میں اسے سجدہ کرتے دیکھوں گا تو میں اس کی گردن کو نعوذ باللہ مسل دوں گا یا اس کا منہ مٹی میں خاک آلود کر دوں گا۔ پھر ایک دن آیا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے ارادہ کیا کہ آپ کی گردن مبارک پر چڑھ جائے، لیکن جیسے وہ اس نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا کہ میں آپ کی گردن مبارک پر اپنا قدم رکھوں، اپنے برے ارادے کو پورا کروں، تو جیسے وہ آپ کے قریب گیا تو سارے دیکھ رہے تھے کہ اس نے قسم کھائی ہے۔ تو سرداران وہاں موجود تھے، قریش والے اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب آپ کے قریب گیا وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچانک یہ پیچھے کو بھاگا، اور پیچھے کو بھاگا، اس کا رنگ جو ہے وہ پھک ہو گیا، سانس چڑھا ہوا ہے، پیچھے کو بھاگے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو نے تو کل قسم کھائی تھی کہ میں ایسے ایسے کروں گا۔ تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور مجھے خوف ہے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کہ یہ ابو جہل نے شرارت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسے حفاظت فرمائی۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ خصائص کبریٰ میں بھی ملتی ہے کہ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جہاں ابو جہل نے شرارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے کہا اے سرداران قریش، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب پر دبے لگاتا ہے، ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے، ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ لہٰذا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو میں یہ پتھر مار کر نعوذ باللہ اس کا سر توڑ دوں گا۔ اس کے بعد بنو عبد مناف نے جو کرنا ہے وہ کر لے کہ میں بدلہ دوں گا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو وہ پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ سرداران قریش بھی بیٹھ گئے، لوگ اور بھی بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، کل اس نے قسم کھائی تھی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ خانہ کعبے کی ایک طرف ایک کونے میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ سجدے میں تشریف لے کر گئے تو ابو جہل وہ بھاری پتھر اٹھا کر تیز تیز قدموں سے آپ کی طرف چلنے لگا۔ اب سارے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کرنے لگا ہے۔ تو جب ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، اس نے پتھر اٹھایا کہ آپ کے سر مبارک پر دے مارے کہ اچانک پیچھے گھبراتا ہوا گرتا پڑتا بھاگا، حتیٰ کہ وہ پتھر اس کے چھوٹ گیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا، اور اس کو سانس چڑھ یہ منظر دیکھ کر قریش اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کو دیکھ کر حیران کہا اے سردار تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو ایک بہت بڑا بیل میں دیکھا کہ جس کا سر بہت بڑا تھا، دانت لمبے لمبے تھے۔ اسے چاہا کہ مجھے دبوچ لے، اگر میں ڈر کر بھاگ آیا ہوں، اگر میں نہ بھاگتا تو مجھے دبوچ لیتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، تو آپ سے صحابہ کرام کی حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لائن تھوڑا سا اور میرے قریب آ جاتا تو حضرت جبریل اسلام اس کو پکڑ لیتے، اس کو دبوچ لیتے۔
تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہ وہ بیل کی شکل کے اندر تھے، جبریل علیہ السلام تھے جن سے ڈر کر یہ لائن بھاگا تھا۔ تو یہ ابو جہل کی شرارتیں تھیں۔ یہ ایک دو واقع نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یہ لائن نے بڑی کوششیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرارتیں کرنے کی، لیکن جب اس نے کوئی شرارت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا کھیل الٹا اس کے اوپر ہی ڈال دیا، اسی کو ذلیل کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا، اور ہر دفعہ یہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرماتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔